وہ رضا آدھا حضرت بریلی کے شان۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ غوث اعظم کے لیے بشارت۔ حدیث رسول کی روشنی میں ولایت کا مقام سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈر، مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لفظ فراست سرکار نے فرمایا جس کا معنی ظاہری نظر سے باطن کو دیکھنا، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے سر کی آنکھوں سے چھپی ہوئی چیز کو دیکھنا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھ سر کی ہو اور چھپے باطن کو، آنکھ سر کی ہو اور دیکھے باطن کو، ہاں ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے، لیکن یہ بات دھیان میں رکھیے کہ ایسی نظر سب کی نہیں ہوتی ہے، ایسی نظر سب کی نہیں ہوتی ہے، دل والے کی ہوتی ہے، نظر والے کی ہوتی ہے، انبیاء کی ہوتی ہے، اور نبیوں کے طفیل اولیاء اللہ کی ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو مشاہدہ کی دنیا کی طرف لے چلوں اور بتا دوں مقام ولایت کتنا بلند والا مقام ہوا کرتا ہے، اولیاء اللہ کے کتنے عظیم، اولیاء اللہ کتنے عظیم ہوتے ہیں۔ تاج العارفین محمد قاقیس رحمت اللہ علیہ یہ عراق کے امیر الاولیاء ہے، غوث پاک سے قبل آپ کا زمانہ گزرا ہے۔ 70 بادشاہ آپ کے مرید تھے اور آپ کے جھنڈے کے نیچے مؤدبانہ انداز میں چلا کرتے تھے، اور یہ بات اس زمانے کی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کے مدرسہ دارالعلوم نظامیہ میں زیر تعلیم تھے۔ حضرت قاقیس اکثر واعظ فرمایا کرتے تھے، علم و حکمت کے گوہر لٹایا کرتے تھے۔ ایک دن بڑے پیر بھی تقریر سننے کے لیے تشریف لے گئے، جو ہی غوث پاک مجلس میں بیٹھے محمد قاقیس امیر الاولیاء نے حکم فرمایا اس لڑکے کو مجلس سے باہر کر دو۔ غوث پاک کو باہر کر دیے گئے، مگر غوث پاک رنجیدہ نہیں ہوئے، دوبارہ مجلس میں آ گئے، دوبارہ حکم ہوا اس لڑکے کو مجلس سے باہر کر دو، باہر نکال دیے گئے۔ سبھوں کی نگاہیں غوث کو دیکھ رہی تھی۔ تیسری مرتبہ پھر نکال دیے گئے، پھر آ گئے۔ حضرت قاقیس نے فرمایا اے لوگو، اس لڑکے کو بار بار نکالا جا رہا ہے، بار بار یہ چلا آ رہا ہے، اے لوگو اس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ، اس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ۔ جب غوث پاک کو لے کر محمد قاقیس رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو حضرت قاقیس کھڑے ہو کر غوث کی پیشانی ولایت کو چوم لیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگو، تم لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہو اس لڑکے کو مجلس سے بار بار نکالا جا رہا ہے، بار بار یہ آ رہا ہے، میں اس کو اس لیے نہیں نکال رہا ہوں کہ اپنی تقریر سے انہیں محروم رکھوں، میرا مقصد یہ تھا کہ تم لوگ اسے اچھی طرح پہچان لو
تم لوگ اس ولی ابن ولی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہی وہ شہزادہ ہے جو میرے بعد قطب الاقطاب ہوں گے، یہی غوث اعظم ہے۔ توحید الرسالت کے نعرہ بلند ہونے لگے، ہر ولی کا دل فرحت و نشاط کے بحر زخار میں ڈوب گیا۔ پھر حضرت سیدنا قاقیس نے خلوص محبت سے اپنا عصا تسبیح مسلح وغیرہ عطا فرمائے اور کہا بیٹا عبد القادر میری آنکھ دیکھ رہی ہے، تم بغداد کے منبر پر واج تقریر کر رہے ہو، زمانہ کے تمام اولیاء تمہارے سامنے سر جھکائے ہوئے ادب سے کھڑے، یہی وہ مرد مومن ہے جس کا ذکر رسول کائنات نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈر، مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجمع میں نہ جانے کتنے لوگ تھے، لیکن کسی کی نظر یہ نہ دیکھ سکی کہ ہمارے درمیان ایک غوث بھی ہے۔ اگر دیکھتی تو فراست کی نظر سے دیکھتی، غوث کو منتخب کر لیتی، لیکن یہ نظر اس وقت پیدا ہوگی جب مخلص مومن فنا فی اللہ فنا فی الرسول ہو جائے۔ آپ فراست والے ہیں، پوچھنے کی طاقت ہے تو محمد قاقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے کہ اے اللہ کے مقدس ولی، آپ کو غوث کی پہچان کرانا تھا، کوئی اور دوسرا طریقہ اختیار کر لیتے، آپ نے یہ کیا کیا کہ ہونے والے غوث کو مجلس سے نکلواتے رہے، وہ غوث آتے رہے۔ جواب ملے گا جب میں یہ کام انجام دے رہا تھا اس وقت دو کام ہو رہے تھے، ایک غوث کی پہچان ہو رہی تھی اور صبر تحمل کا امتحان ہو رہا تھا کہ ہونے والے غوث میں صبر کتنا ہے، تحمل کتنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اولیاء اللہ صبر تحمل کی آخری منزل پر فائز المرام ہوا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی محمد قاقیس کی ایک بشارت عظمیٰ بھی دیتے ہیں، بیٹا عبد القادر ہر مرغ بولے گا، بول کے چپ ہو جائے گا، مگر تمہارا مرغ ولایت قیامت تک بولتا رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔